ہے کہ 10 سال سے انہوں نے ایک ہی چپل پہنی رکھی، تو کس طرح سے وہ عاجزی کے ساتھ، یعنی اتنے عاجز بندے، اتنے کہ انہوں نے اپنے نفس کی کتنی خواہشات کو مارا ہوگا۔ یہ شخص شاید دنیا میں عام تھا، لیکن کیا اس کے اعمال خاص تھے؟ کیا اس کی خاموش نیکیاں آج اس کے حق میں گواہی دے رہی تھیں؟ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کے راز خوب جانتا ہے اور بعض اوقات دنیا کو بھی ان رازوں کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ راولپنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا علاقہ ڈھوک گجرا میں، جہاں پر یاسین نامی شخص، میں پوری ڈیٹیل آج آپ کو ان کی بتاؤں گی کہ وہ کون تھے، کیا کام کرتے تھے اور ان کی کیا روٹین تھی، ان کی کس طرح کی زندگی تھی جو ان کی قبر کے اوپر بارش ہوئی۔ میں راولپنڈی میں رہتی ہوں، یہ ڈھوک گجرا راولپنڈی ہی کا واقعہ ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، ریئل واقعہ، فیک واقعہ نہیں ہے۔ یاسین نامی، جن کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، 87 ایئر ان کی ایج تھی۔ ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی ایمانداری میں گزاری۔ واپڈا کے آفس میں یہ کام کرتے تھے، ریٹائرڈ آفیسر تھے 17 گریڈ کے۔ ڈھوک گجرا میں ان کی رہائش تھی اور محمد یاسین ان کا نام تھا۔ پوری زندگی ان کی بڑی سادگی سے گزری، یتیموں کی شادی کرانا، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا۔ اپنے لیے یہ پرانے چپل ہی پہنتے تھے، اپنے لیے یہ پرانے کپڑے ہی پہنتے تھے، نئے چپل تک انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے لیے نہیں لیے۔ جو پیسہ ہوتا یا تو یہ کسی کی شادی میں دے دیتے، یتیموں کی شادی پہ خرچ کرتے، یا یہ انہوں نے رشوت بھی نہیں لی، یا یہ غریبوں کی مدد کرتے۔ ان کی وفات کے بعد بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا یہ ہماری بھی مدد کرتے تھے، یہ ہماری بھی مدد کرتے تھے۔ تو اس طرح کے نیک لوگ جنہوں نے دنیا ہاری، جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، وہ آخرت میں جو ہے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ان کی زندگی بالکل سادہ طبیعت کے یہ بندے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ ہمیں بھی 5 وقت کا نماز کا کہتے تھے کہ نماز پڑھیں، کچھ بھی ہو جائے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ ان کی زندگی بالکل اپنی آخرت سنوار لی۔ ہم کیا ہے، ہم اپنی ہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرشمہ دکھایا کہ ایک کس طرح سے رحمت برسی، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت برسائی ایک شخص کے اوپر کہ میں کہتی ہوں دنیا حیران رہے گی۔ آج کے دور میں جیسے 2025 میں بھی آپ نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ جب ایک قذافی نامی، مسعود قذافی نامی شخص کے لیے جہاز 3 سے 4 مرتبہ پلٹ کر واپس آیا۔ اسی طرح یہ بھی کرشمہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک بندوں کو جو ہے نا وہ اپنے رحمت میں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یتیموں کی شادی بھی کروائی، یہ بے سہاروں کا سہارا بھی بنے، اور یہ 17ویں گریڈ کے آفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ کبھی انہوں نے، ان کی زندگی کا ایک ریکارڈ رہا ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے رشوت نہیں لی۔ حالانکہ واپڈا کے آفیسر جو ہوتے ہیں یا افسر ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمین، یہ رشوت لیتے ہیں، بالکل یہ لیتے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک پرانا سا ویسپا بائک تھا پرانا، کبھی انہوں نے یہ چاہتے اگر رشوت لیتے تو لگژری گاڑیاں لے سکتے تھے، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ بنا سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے ڈھوک گجرا میں رہے اور سادہ زندگی گزاری، اور ایمان ان کا ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، 5 وقت کے نمازی اور نماز کی پابندی کرتے۔ کبھی انہوں نے نماز اپنی نہیں چھوڑے، نماز کی پابندی خود بھی کرتے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی جو ہے نا کہتے نماز کی دعوت بھی سب کو دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح کے لوگ وفات پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ، یہ دنیا میں گمنام رہے، انہوں نے اپنی گمنام زندگی گزاری، لیکن یہ جو ہے نا کامیاب ہو گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں وفات کے بعد ان کا پوری دنیا میں نام کس طرح سے، جب ایک اللہ تعالیٰ اپنے گمنام بندوں کا نام روشن کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کرشمے دکھاتا ہے کہ یہ شخص جو دنیا میں گمنام رہا اور اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتے رہے، خود سادگی میں رہے، خود عاجزی میں رہے، لیکن سب کی مدد کرتے رہے، بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ یعنی ان کے وجود سے لوگوں کو خیر ہی خیر ملا۔ یعنی میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ اگر آپ کا وجود دوسروں کے لیے خیر بن جاتا ہے، آپ کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت برسی ہے اور ان کے وجود سے ہمیشہ لوگوں کو خیر پہنچی ہے، کبھی بھی ان کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا،
تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ کرشمہ بھی دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی قبر کو اپنی رحمت کے سائے میں لیا. اور بارش چونکہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے موسمیاتی تبدیلی کہا، بعض نے کہا جی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، انہوں نے کہا جی اس پہ بالکل. لیکن یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے میں نے پہلے واقعہ بتایا قذافی صاحب کا جو پچھلے سال جہاز جن کے لیے پلٹا، آج یہ جو قبر کا واقعہ پیش آیا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبروں میں سانپ ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، بچھو پھر رہے ہوتے ہیں، سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ واقعے آج کل ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں. یہ جو کرشمے ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سبق کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دنیا میں گم نہیں ہونا چاہیے. میں اگر ولاگنگ کرتی ہوں، میں اپنی ولاگنگ میں آپ کو بار بار ایک چیز سمجھا رہی ہوتی ہوں. ہم دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بہنیں بھی پردہ کریں، آپ سب لوگ بھی پردے کو سمجھیں. ساتھ درود پاک کی بھی دعوت دیتی ہوں. دیکھیں یہ دنیا گزر جائے گی، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ کرشمے دکھاتے ہیں، لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے یہ کیا ہے، اسے ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. یا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں. جی یہ تو موسمیاتی تبدیلی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کہیں بھی ایسے ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ اس طرح کے کرشمے ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، نہ لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ ہوں. جیسا کہ یاسین نامی یہ 87 ایئر ان کی جیسے کہ ایج تھی، بزرگ تھے، لیکن دیکھیں ان کی پوری زندگی سبحان اللہ کتنی پیاری گزری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنے پیارے ہوئے اور کتنے اچھے لگے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کا نام کر دیا، اور سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو نیک کہہ رہے ہیں جو نہیں جانتے تھے. جو ایک شخص جس نے ساری زندگی گمنامی میں گزاری اور سادگی میں گزاری، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، کتنی عاجزی، کتنی انکساری تھی. جیسے کہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ مطلب کسی کا برا نہیں سوچتے تھے، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے. تو ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ دیکھا کریں اپنی زندگی میں، اپنی ان چیزوں کو اگنور مت کیا کریں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے آپ زندہ رہنا چاہنے والے لوگوں پر، کہ اللہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ زندہ ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نیکی کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، دوسروں کا بھلا سوچیں، کسی کا حسد مت سوچیں. یہ چیزیں آپ کے پاس ابھی وقت ہے. خدا را اپنی نمازوں کی، اپنے روزوں کی، اپنی اچھائیوں کی فکر کریں کہ یہ چیزیں سدا نہیں رہتی. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. اس چیز کا بھی ہم شکر ادا ساری زندگی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا. تو ہم اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہم پر رہا. لیکن ہم نہ شکرے، ہم جو ہے بالکل بھی میں کہتی ہوں کہ نہ قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی چیزوں کے باوجود ہم جو ہے نا ہمارے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی، ہمارا نفس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں ایسا بھی چاہیے، ہمیں ویسا بھی چاہیے. ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر. تو جب اس طرح کے واقعات دیکھتی ہوں، سچ پوچھے تو میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب میں اس طرح کے واقعات دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. چلیں جو ہم تک یہ واقعات پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے. اور اپنے ایمان کا ہم جو ہے نا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور برائی سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں جس طرح ان کی سادہ زندگی رہی، انہوں نے دنیا ہاری اور آخرت کو جو ہے نا اپنا سوار لیا. اپنی دنیا یعنی رہے ہوں گے دنیا میں، انہوں نے پتہ نہیں اپنی کتنی، جیسے کہ 10 سال ان کا بیٹا بتا رہا ہے کہ 10 سال سے انہوں نے ایک ہی چپل پہنی رکھی. تو کس طرح سے وہ عاجزی کے ساتھ، یعنی اتنے عاجز بندے، اتنے کہ انہوں نے اپنے نفس کی کتنی خواہشات کو مارا ہوگا. انہوں نے وہ پیسے غریبوں، یتیموں کی جو ہے نا مدد میں دیے. اور ہم ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ کا جوتا ہونا چاہیے،
غریب جائیں بھاڑ میں، ضرورت مند جائیں بھاڑ میں، ہماری اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو فکر کریں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی، کیونکہ یہی لوگ آپ کی قبروں کو روشن کریں گے۔ یہی جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں نا غریبوں کے اوپر، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ یہ پیسہ اپنی قبر میں لے کے جو کہ بعض اوقات بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو پیسہ آپ غریبوں پر خرچ کر دیں گے نا، وہ پیسہ یقیناً آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نیک اعمال کی صورت میں جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، اور یہ بالکل بھی فیک چیز نہیں تھی، ریئل تھی، ڈھوک گجراہی کا واقعہ تھا۔ جو لوگ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں جی یہ اس طرح، ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ان کی قبر کو اب یہ نہیں کہ مزار بنا دیں، وہاں لوگ بس مزارات پہ جو کرتے ہیں کچھ جاہل لوگ وہ کام شروع نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اعمال کیے ان کو فالو کریں، جو وہ نیک کام کرتے رہے ان کو فالو کریں، وہ آپ کے لیے وہ چیز چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے دنیا میں ان کو اگر مشہور کیا ہے، دنیا میں ان کے مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ظاہر کیے ہیں تو ان اعمال کو فالو کریں۔ جیسے وہ رشوت نہیں لیتے تھے، سادہ طبیعت تھے، یتیموں غریبوں کی مدد کرتے تھے، ایک عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری، اور اپنی کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ نماز کی دعوت بھی دیتے تھے سب کو، نیکی کے اعمال بھی کرتے تھے، ذکر و اذکار میں رہتے تھے۔ تو یہ کام آپ کریں، بجائے اس کے کہ دنیا ٹھیک ہے چلائیں ساتھ میں، منع نہیں کرتی، اپنی دنیا کام کریں۔ وہ 17ویں گریڈ کے آفیسر بھی تھے لیکن انہوں نے رشوت نہیں لی زندگی بھر، اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو اللہ پاک ہم سب توفیق دیں نیک اعمال کرنے کی۔ اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیا کریں بغیر کسی جھجک کے۔ دیکھیں میں دین ہی کی بات سکھا رہی ہوتی ہوں، میں پردے کا ہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ بہت سے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے محبت پیار ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہو جب اسے دین کی بات بتائی جاتی ہے، جب اسے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی لائک کرتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ کہ کوئی آگے بڑھ جائے گا، اس کو لائک نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو، یہ چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لائک کسی کی زندگی بدل دے، آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدل دے۔ تب ہو اچھی چیز کو ہمیشہ فالو کریں، اچھی چیز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اچھی چیز آپ کی نامہ اعمال میں ایک اچھا ہی چینج لے کر آئے گی۔ کبھی بھی اگر آپ ناچ گانے کو مت پروموٹ کریں، یہ آپ کی آخرت بھی خراب کرے گی، آپ کی دنیا بھی خراب کرے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔